اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم۔ سجدہ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ حامیم، یہ خدا رحمان و رحیم کی تنزیل ہے۔ اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہو۔ یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردہ میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہٰذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لہٰذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا ہے، اور اس کا مثل قرار دیتے ہوئے جبکہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے، اور 4 دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبگاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا، اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں۔ پھر ان آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے معاملہ کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدا عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی، جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے پیغام کی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے؟ لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے، تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلہ میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گواہ بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے، اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے، اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر بھی نہیں ہے، اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے اس کے پچھلے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے والے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے۔
اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جاؤ۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔